السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 12 ہے اور پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 1 ہے۔ موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے متعلق جانتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کہاں سونپا جاتا ہے، سب کا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ فرمایا وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے آسمان اور زمین بنائے تاکہ انسان کو آزمائے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگری ہے، اور مہلت ملنے پر کہتے ہیں آخر کس چیز نے اس وقت کو آنے سے روک رکھا ہے۔ فرمایا وہ دن کسی کے پھیرے سے نہ پھر سکے گا اور وہ ان کو آ گھیرے گا چاہے وہ اس کا جتنا بھی مذاق اڑا لیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ موت کے دن کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد گلنے سڑنے کو یاد رکھے۔ رکوع نمبر 2 ہے۔ موضوع ہے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں انسانوں کے 2 طرح کے رویے بیان فرمایا کہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جب ان کو رحمت کے بعد محرومی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب مصیبت کے بعد انہیں نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ تکبر پر اتر آتے ہیں۔ فرمایا ان عیبوں سے پاک تو صرف وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرنے والوں کے اعتراض بیان کیے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور ہر چیز کا حوالہ دار تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر فرمایا آپ ان کی باتوں پر دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور وحی کو بیان کرنے سے نہ رکیں۔ اور فرمایا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی گھڑ لی ہے، تو اللہ نے چیلنج کیا کہ اچھا پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اس کے لیے اپنے معبودوں کو بھی بلا لو، اور اگر معبودوں سے بھی مدد نہ ملے تو جان لو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے۔ پھر فرمایا جو دنیا کی زندگی اور اس کی نعمتیں اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے پھل انہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے صرف آگ ہے اور جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب ضائع ہو جانے والا ہے۔ پھر فرمایا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے شہادت رکھتا ہو اور ایک گواہ بھی تائید میں آ گیا ہو اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے بھی تائید مل جائے تو پھر وہ ایمان لے آئیں گے، اور جو انکار کریں گے ان کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا آپ شک میں نہ پڑیں، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ پھر فرمایا کہ وہ ایسے ظالم اور بدبخت ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، ایسے لوگوں پر گواہی ہوگی، پھر لعنت ہوگی۔ یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستوں کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، زمین میں یہ اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، اور انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ نہ وہ کسی کی سن سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی سوچتا ہے، خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، آخرت میں یہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ فرمایا سب کچھ کھو گیا جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ پھر خوش بخت لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ خوش بخت وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں۔ اور فرمایا بدبختی اور خوشبختی کے حوالے سے جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے یہ لوگ بھی برابر نہیں ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی محروم کرنے والا ہے اور اللہ ہی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ مایوسی سے، ناشکری سے اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک دردناک عذاب آ جائے گا۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا
کہ ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ہمارے جیسے ایک انسان ہو. اور پھر فرمایا کہ چند کمتر لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. تم کسی چیز میں ہم سے بڑے ہوئے نہیں ہو, ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر مجھ پر اللہ نے رحمت کی اور آپ کو وہ نظر نہ آئی تو میں زبردستی تو تم پر چپکایا نہیں جا سکتا. میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے, اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا جنہوں نے میری بات مانی اور اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں. اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا. اور فرمایا کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں, میرا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ میں فرشتہ ہوں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں دی, ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے, میں کہوں گا تو ظالم ہو جاؤں گا. سرداروں نے جواب دیا, اے نوح علیہ السلام, تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا, اب وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا, اور ہمارے پاس وہ زور نہیں کہ ہم اسے روک سکیں. اور فرمایا کہ میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اللہ نے تمہیں بھٹکانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے, اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. اور فرمایا کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے, اور میں تمہاری ذمہ داری سے بھی بری الذمہ ہوں. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے لوگوں کے اعتراضات پر خاموش نہیں رہنا اور ان کے اعتراضات کا مناسب جواب دینا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے قوم نوح کا انجام. اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جو ایمان لا چکے بس لا چکے, اب کوئی ماننے والا نہیں, ان کے کاموں پر غم نہ کرو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ, اور ان کے حق میں مجھ سے سفارش نہ کرنا, یہ سب ڈوبنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کے سردار ان کا مذاق اڑاتے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھ پر ہنستے ہو تو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر دردناک عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر چھوڑے گا اور وہ عذاب ٹالنے سے نہیں ٹلے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, تنور ابل پڑا, ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا, اور اللہ کا حکم کہ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کروا لو اور ان لوگوں کو بھی سوار کروا لو جو ایمان لانے والے ہیں. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ, اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے, اور میرا رب غفور الرحیم ہے. پھر فرمایا کہ کشتی لوگوں کو لیے جا رہی تھی اور موجیں پہاڑ کی طرح سے اٹھ رہی تھی. پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کو پکارا کہ سوار ہو جاؤ, کافروں کے ساتھ نہ رہو. تو بیٹے نے جواب دیا, میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچانے والی نہیں ماں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. پھر فرمایا ایک موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. پھر کشتی کو حکم ہوا کہ پھر زمین کو حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جا, اے آسمان رک جا, اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالم قوم. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی کہ اے میرے رب, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے, تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نوح, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا, اور مجھ سے ایسی بات کی درخواست نہ کرو جسے آپ نہیں جانتے. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے رب, میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں, اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ, ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر. پھر کچھ مدت سامان زندگی ہم دیں گے اور پھر دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی. فرمایا کہ تم بھی صبر کرو اور یہ جان لو کہ انجام کار متقیوں کے حق میں ہی ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہر چیز کا چلنا اور ہر چیز کا ٹھہرنا ہے، اور کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے، اور اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ دردناک عذاب دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہمت اور صبر کے ساتھ اللہ کی کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے قوم عاد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، جنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور تم نے محض جھوٹ گھڑ لیے ہیں، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف لوٹ آؤ، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا، اور تم مجرم ہو کر منہ تو نہ موڑو۔ ان کی قوم نے جواب دیا کہ اے ہود، تم اپنے ساتھ کوئی شہادت نہیں لائے، اور ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تم پر تو ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی شہادت پیش کرتا ہوں، تمہارے معبودوں سے میں بری الذمہ ہوں، تم میرے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور مجھے مہلت نہ دو، میرا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور فرمایا کہ ہر جاندار کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب سے نجات دے دی، اور قوم عاد پر دنیا میں بھی پھٹکار پڑی اور آخرت میں بھی وہ بہت دور پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے رب کی آیات سے انکار کرتے تھے، انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی، اپنے رب سے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو اٹھا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کا رب ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق بنانے کے لیے اللہ کی ذات پر اور صفات پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے قوم سمود۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، اور انہوں نے ان کو دعوت دی کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ تو ان کی قوم نے ان کو جواب دیا کہ تم سے تو ہمیں بڑی توقعات وابستہ تھیں، اور تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جو ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، اور فرمایا کہ تم جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں تو ہم شک میں اور خلجان میں مبتلا ہیں۔ حضرت صالح کا جواب تھا کہ اگر میں صاف شہادت اور نبوت کے باوجود نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ تم مجھے نقصان میں ڈالنے کے علاوہ میرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے نہ چھیڑنا، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور پھر قوم نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے خبردار کیا کہ اچھا اب 3 دن تک اپنے گھروں میں بس لو، اور یہ مدت جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو رسوائی سے بچا لیا، اور ظالموں کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا، اور وہ اپنی بستیوں میں ایسے بے حس و حرکت پڑے رہ گئے گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سمود کو پھینک دیا کیونکہ انہوں نے کفر کیا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ قریب ہے، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں، وہ قوت والا ہے اور وہی زبردست ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس کر کے دن میں کم از کم 100 دفعہ توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے قوم لوط۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے انہیں خوشخبری دی اور سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا ضیافت کے لیے لے آئے، لیکن جب فرشتوں نے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم کو اور ان کی بیوی کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی،
اور ان کے اظہار تعجب پر فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم اہل بیت کے لیے ہیں، یقیناً وہ بڑا قابل تعریف، بڑی شان والا ہے۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور انہیں خوشخبری مل گئی تو وہ فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ فیصلہ ہو چکا، اب عذاب کسی طرح بھی دور نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بیان فرمائیں کہ یقیناً ابراہیم بڑا بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت گھبرائے اور ان کا دل بہت تنگ ہوا اور انہوں نے کہا کہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کی قوم کے لوگ ان پر چڑھ دوڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، پاکیزہ تر ہیں، اور یہ کہ میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تو ان کی قوم نے جواب دیا کہ تیری بیٹیوں میں تو ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور یہ تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں اس کی پناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جانا اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھنا۔ اور فرمایا کہ تمہاری بیوی عذاب میں مبتلا ہو کے رہے گی، اور فرمایا کہ ان کی تباہی کا وقت صبح کا مقرر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، اور ہر پتھر نشان زدہ تھا، اور فرمایا ظالموں سے سزا کچھ دور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ بڑی شان والا ہے اور اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائیں، وہ تینوں خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، یعنی بردباری، نرم دلی اور رجوع اللہ انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے قوم شعیب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی دعوت دی کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، کہیں ایسا دن نہ آ جائے جس کا عذاب تم سب کو گھیر لے۔ اور پھر فرمایا کہ ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور پورا تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور پھر کہا کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ تو ان کی قوم نے انہیں جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اور کیا ہمیں اپنے مال میں اپنی مرضی کا اختیار نہیں ہے؟ کیا تم ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گئے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر نہ ہوتا تو اللہ مجھے نبوت عطا نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، تمہاری گمراہیوں میں کیسے تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جس کام سے تمہیں روک رہا ہوں وہ کام میں خود کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک ممکن ہو، اور میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے خلاف آپ کی ہٹ دھرمی آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دے گی۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس سے معافی مانگو، میرا رب بہت رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قوم نے ان کو یہ جواب دیا کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو آپ کو ایک بے طاقت آدمی دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ کو کب کا سنگسار کر دیتے، اور آپ کا اتنی بلبوتا یا طاقت نہیں ہے کہ آپ ہم پر بھاری ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھاری ہے؟ تم نے اللہ تعالیٰ کو تو پس پشت ڈال دیا، اور جو تم کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ تم اپنے طریقے پر چلو، میں اپنے طریقے پر چلتا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ذلت کا عذاب کس پر آتا ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا، مدین والے دور پھینک دیے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا،
اور ایک دھماکے سے وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ ودود ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال روزی ہی بہتر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہیں دینا، اور اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق پر صبر اور شکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ فرمایا کہ فرعون کی قوم نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی کا نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ میں لے جائے گا، اور پھر فرمایا ان پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے تو خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کے معبود ان کے کسی کام نہ آ سکے، جھوٹے معبودوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم بستی کو پکڑتے ہیں تو ان کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اس میں ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت سے خوف رکھتا ہے، اور فرمایا اس روز سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا، اس کے لانے میں کوئی دیر نہیں، وہ ایک گنی چنی مدت ہے جو مقرر ہے، اور جب وہ آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہ کر سکے گا۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں وہ لوگ ہانپیں گے، پھنکاریں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا کچھ نیک بخت ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان معبودوں کی طرف سے آپ شک میں نہ پڑیں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو اپنے باپ دادا کی طرح ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے، اور اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے مسلسل توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے اقوام کی ہلاکت پر تبصرہ۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ فرمایا کہ کتاب میں اختلاف کا نتیجہ ہے کہ وہ شک اور خلجان میں مبتلا ہیں، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے نہ ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کا فیصلہ کر دیا ہوتا۔ فرمایا رب العزت ان کے اعمال کا بدلہ دے کر رہے گا، وہ باخبر ہے۔ پھر دین قبول کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، ظالموں کی طرف مت جھکو ورنہ تم جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، نماز قائم کرو، اور فرمایا کہ نیکیاں کرو، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے، صبر کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر قوموں کی تباہی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل خیر ان میں کم رہے جو لوگوں کو فساد برپا کرنے سے روکتے، اور فرمایا کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے بچا لیے گئے، اور فرمایا کہ ظالم اپنے مزوں میں پڑھ کر مجرم بن کر رہے، اور فرمایا کہ رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، اب لوگ مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے، اور فرمایا کہ صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی انتخاب اور اختیار کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو گئی کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ پھر انبیاء کے قصے بیان کرنے کا مقاصد بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان قصوں سے، ان واقعات سے ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے اندر حقیقت کا علم ہے اور یہ ایمان لانے والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو لوگ ان کو نہ مانیں تو پھر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔
اور پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اللہ کی بندگی کرو، اس پر بھروسہ کرو، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی حد سے نہیں نکلنا اور نیکیاں کرنی ہیں اپنی برائیوں اور گناہوں کو دور کرنے کے لیے، اور نماز قائم۔ رکوع نمبر 11 ہے، اور رکوع نمبر 11 کا آغاز سورہ یوسف سے ہے۔ سورہ یوسف مکی سورہ ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ تفاسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمایا، کہ ایک تو یہ کہ مخالفین کو یہ ثبوت مل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں گھڑتے، بلکہ یہ وحی کا علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ قریش کو یہ بتانا مقصود کہ آج جو کچھ تم اپنے بھائی کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو وہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر پھر اللہ نے ان کو عروج اور اقتدار سے نوازا۔ رکوع نمبر 11 کا آغاز سورہ یوسف سے ہے۔ سورہ یوسف کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں اور ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو۔ پھر فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں واقعات اور حقائق کو بیان کیا ہے، اور فرمایا یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی بات کی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں کو اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے والد نے ان کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، اور فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور پھر خواب کی تعبیر دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، اور وہی باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھاتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کام کے لیے منتخب کر لے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاملہ فہمی سکھا دے، آمین۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے برادران یوسف کی سازش۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی سازش کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے والد کو زیادہ پیارے ہیں، ہمارے والد بہک گئے ہیں، تو یوسف کو قتل کر دو یا پھینک دو تاکہ والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، اور فرمایا کہ یہ کام کر کے اپنے دل کا کانٹا نکال دو۔ اور ان میں سے ایک نے یہ رائے دی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے بجائے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، کل ہم تفریح کے لیے جائیں گے تو آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہارا یوسف کو ساتھ لے جانا شاق گزرتا ہے اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے۔ تو بھائیوں نے اصرار کیا اور بھائیوں کے اصرار پر حضرت یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی، اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور شام کو روتے پیٹتے آ گئے اور کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے نفس نے تو ایک بہت بڑی بات کو آسان کر دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اپنے مال تجارت کی طرح اسے چھپا لیا، اور پھر چند درہم کے عوض انہیں بیچ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے، ہر مصیبت میں اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے نفس کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے اور سازشوں اور دھوکہ دینے سے بچنا ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے یوسف علیہ السلام سرزمین مصر میں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا موڑ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اچھی طرح رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں یا یہ ہمارے لیے مفید ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سرزمین مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قدم جمانے کی یہ صورت نکالی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جوانی کو پہنچنے پر ان کو قوت فیصلہ عطا فرمائی اور ان کو علم عطا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کی کہ عزیز مصر کی بیوی نے انہیں اپنی ہوس کے دام میں پھانسنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کا ظلم نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی سجائی ہوئی دلیل سے اپنے آپ کو برائی سے اور گناہ سے باز رکھا۔ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ کر قمیص کا پچھلا حصہ پھاڑ دیا۔ عزیز مصر جب اندر داخل ہوا تو اس نے فوراً سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر عائد کر کے انہیں قید کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ یوسف علیہ السلام نے صفائی دی کہ یہ مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عورت کے اہل خاندان میں سے کسی نے یہ شہادت دی کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ عزیز مصر نے کہا کہ تم عورتوں کی تدبیریں ظالم ہوتی ہیں، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ درگزر کریں، اور اس عورت سے کہا کہ اے عورت، تو اصل میں خطا کار تھی، تو اپنے قصور کی معافی مانگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی مقام پر قدم جمانے کی صورت نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ تنہائی میں کوئی کام کرتے وقت بھی اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے کا احساس ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے یوسف علیہ السلام گندے ماحول سے پاک دامن بن کر نکلے۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر بھر میں عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہے اور اس کی محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے ان تمام عورتوں کے لیے ایک تکیہ دار محفل آراستہ کی اور کھانے میں پھل رکھے اور چھریاں بھی لا کر رکھ دیں، اور پھر جب وہ عورتیں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑے ہوئے تھیں تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ خواتین دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، اور ان عورتوں نے بے ساختہ یہ پکارا کہ یہ انسان نہیں، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ تو عزیز کی بیوی نے کہا کہ بے شک میں نے اسے ورغلانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، اور اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو پھر یہ جیل کی ہوا کھائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کام کے جو یہ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، عورتوں کی چالیں دور کر دی گئیں اور یوسف علیہ السلام قید کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں صرف اللہ سے دعا کرنی ہے اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید کیا گیا تو ان کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام بھی داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، اور پھر ان کو دین کی دعوت دی، اور انہوں نے قید خانے میں بھی دین کی دعوت اور تبلیغ سے اعراض نہ کیا، اور انہوں نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ علم مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اور کہا کہ تم خود سوچو کہ بہت سے رب بہتر ہیں یا وہ ایک رب جو سب پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بس چند ناموں کی غلامی کی جاتی ہے۔
فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے غلامی اختیار نہ کرو اور یہی صحیح طریقہ زندگی ہے۔ اور پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ پہلا شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اور پھر رہائی پانے والے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم رہا ہو جاؤ تو شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام ایک طویل مدت تک قید خانے میں ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی سچا علم عطا کرتا ہے اور فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے دین کی دعوت ہر جگہ اور ہر مقام پر دینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے بادشاہ کا خواب۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں مصر کے بادشاہ کا خواب بیان کیا کہ اس نے کہا کہ بلا شبہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ اور پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ تو درباریوں نے جواب دیا کہ یہ پروگندہ خواب ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان 2 میں سے ایک غلام جس کو رہائی ملی تھی اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے قید خانے میں بھیج دیں۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی اور یہ کہا کہ خواب کا پہلا حصہ یہ ہے کہ 7 برس لگاتار کھیتی باڑی کرو اور اپنی فصلوں میں تھوڑا حصہ استعمال کرو اور باقی حصہ بالیوں میں رہنے دو۔ اور پھر دوسرا حصہ اس طرح سے بیان کیا کہ 7 سال سخت آئیں گے اور ان میں یہ غلہ کھا لیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی آسانیاں کرنے والا ہے اور اللہ ہی مشکلات سے دوچار کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے یہ لیا کہ ہر مشکل اور ہر تکلیف میں صرف اللہ سے فریاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 12 کی آخری آیات ہے اور موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام شاہی دربار میں۔ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ نے قاصد سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد انہیں لینے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے تحقیق کی اور پھر ان عورتوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم نے تو یوسف میں بدی یا گناہ کا شائبہ تک نہ پایا۔ اور پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ حق اب کھل گیا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی، وہ بے شک سچا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے وضاحت کی کہ میرا مقصد صرف یہ واضح کرنا تھا کہ میں نے خیانت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مکاریوں سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے یہ لیا کہ خیانت سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 12۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے اس پارہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اس حوالے سے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتی ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جبکہ وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔